القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج تک یہی تھا۔ آج یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ نہیں، سلطان الاولیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک جماعت ہے جو یہ باتوں کو عام کر رہی ہے۔ مختصر یہاں بتانا چاہتا ہوں کیا کہ سب سے بڑے ولی جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس پر تو بحث بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ ابو بکر صدیق اللہ کے ولی نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ علم جو لیتے ہیں یہ جہالت سے نکالتے ہیں، اپنے خیال سے نکالتے ہیں، اپنے نفسانیت سے نکالتے ہیں۔ ہمارا غوث پاک کا کہنا کہ یہ اللہ کے اولیاء اللہ کے سردار ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ولایت کے درجات ہے، یاد رکھیے۔ ایک جگہ کلام پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جو ایمان کو قبول کر لیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھو تو ہر کلمہ پڑھنے والا ولی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ولی ہے۔ لیکن صالحین کلمہ پڑھنے کے بعد جو صالح ہو گئے، جو نیک ہو گئے، ان کی ولایت اور صرف کلمہ پڑھنے والے کی ولایت میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ پھر آگے صالحین میں جو مقام صدیق تک پہنچ جائے، صداقت تک پہنچ گئے، تو ان کی ولایت اور صالحین کی ولایت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور صدیقین ہو کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی مل گیا، ساتھ بھی مل گیا، تو وہ بھی ولی کامل ہے، ساتھ ساتھ وہ صحابی کے شرف سے بھی جو ہے ان کو یہ کر دیا گیا، وہ پوزیشن ان کو مل گیا، تو وہ بھی ولی۔ تو پھر صحابہ کی ولایت سے بڑھ کر ولایت تو انبیاء کی ولایت ہے، نبی بھی ولی ہوتا ہے۔ تو اب آپ کا یہ کہنا کہ ولیوں کا سردار ابو بکر صدیق ہیں، یہ بات تو جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ ولیوں کے سردار انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سب سے بڑے جو ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ولی جس کو کہا جاتا ہے تو سب سے بڑے ولی جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات یہاں تک بھی نہیں رکتی، اللہ خود بھی ولی ہے۔ کوئی یہ کہتے کہ ولیوں کا سردار اللہ ہے تو کافر۔ ولی اللہ بھی ہے، ولی رسول اللہ بھی ہے، ولی جملہ انبیاء بھی ہیں، ولی جملہ صحابہ بھی ہیں، اس کے بعد صالحین بھی ہیں، اور کلمہ کو مسلمان بھی ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد کہ غوث جیلہ ولیوں کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث جیلہ نہ نبیوں میں سے ہیں نہ صحابیوں میں سے ہیں۔ اس کا تیسرا درجہ ولایت کا ہے، تو ان کو صرف ولایت ملی ہے، نہ کہ نبوت اور نہ کہ صحابیت، ان کو ولایت ملی ہے۔ تو لہٰذا جس کی جو سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے اس کو وہی بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں ہے، ان کی گستاخی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ولیوں کے سردار کہنا گستاخی کیسے؟ اگر میرے پاس میں 10th پاس ہوں، میٹریکولیشن کی میرے پاس ڈگری ہے، اس کے بعد میں نے پی یو سی پاس کیا، میرے پاس پی یو سی کی بھی ڈگری ہے، پھر میں نے گریجویشن کر لیا، گریجویٹ ہونے کی بھی ڈگری ہے، اور کوئی میرا انٹروڈکشن کرائے کہ میٹریکولیشن پاس ہے، تو یہ میری شان بیان ہو رہی ہے یا بے ادبی ہو رہی ہے؟ جب میں گریجویٹ ہوں تو مجھے میٹریکولیشن پاس بول کر کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جب وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جن کو پوری امت خلیفۃ الرسول اللہ کہتی ہے، ان کو خلیفۃ الرسول اللہ کی نسبت سے ہٹا کر ولیوں کا سردار بتانا، اس میں ابو بکر کی شان ہے یا بے ادبی ہے؟ غوث پاک ولایت میں سردار ہے، وہ ان کی آخری ڈگری ہے، اس سے بڑی ڈگری تو صحابہ کے پاس موجود ہے۔ تو صحابی کو صحابی کہنا زیبا دیتا ہے، صحابی کو ولی کہنا زیبا نہیں دیتا، حالانکہ وہ ولی ہے۔ جیسے گریجویشن پاس کرنے والا یہ تو گارنٹیڈ ہے کہ اس نے 10th بھی پاس کیا ہو، یہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے صحابی کو ولی بولنے کی ضرورت نہیں، ولی تو ہے ہی، اس سے بڑھ کر اس کی ڈگری ہے کہ یہ صحابی، سمجھے؟ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غوث پاک کی جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ اولیاء کے سردار کی ڈگری ہے، وہی اولیاء کے سردار ہیں۔ اور ان سے بڑے جو اولیاء ہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں ان کو ولی کہنا ہے تو ولی، لیکن صحابی کہنے میں ان کی
زیادہ شان بیان ہوتی ہے تو لہٰذا ان کو ولیوں کے سردار نہیں کہا جا سکتا. تو بات جب صحابہ کی ایسی ہے تو ولی تو انبیاء بھی ہے، تو ان کو بھی ولی نہیں کہا جاتا، ان کو نبی کہا جائے گا. افضل البشر ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت ہے، ان کو صرف خیر البشر کہنا بھی بے ادبی ہے. بشریت ان کی ایک چھوٹی سی ڈگری ہوتی ہے. خیر البشر ہونا، افضل البشر ہونا، یہ ایک چھوٹی ڈگری ہے. اس کے بعد میں جو ڈگری ہے ان کو اس سے یاد کرنا چاہیے. تو یہ رواج ہے، یہ نظام ہے، اسی طریقہ جو ہے اہل سنت کا ہے. جو طرح طرح کے گندے خیالات جو ہے یہ لوگ ذہنوں میں ڈالتے ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم سب کو علم حاصل